وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کھا کر اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، کھا کر اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں. ذکر سرکار چلے جب جہان دل میں، ذکر سرکار چلے جب جہان دل میں، فکر و احساس کی نئی شمعیں جلا دیتے ہیں. ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اپنے بے مثال، بے نظیر، اعلیٰ و ارفع رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے مثال، بیش بہا اور قیمتی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے. یوں تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار ظاہری اور باطنی کمالات سے نوازا تھا، لیکن قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خوبی کا، جس کمال کا، جس فضل کا ذکر فرمایا ہے، وہ خوبی اس آیت کو قرآن مجید کی دیگر آیتوں سے ممتاز بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. فرمایا سارے جہان کے لیے. سارے جہان کا مطلب ہر ایک فرد کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے، ہر مخلوق کے لیے. آپ مردوں کے لیے بھی رحمت ہیں، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جناتوں کے لیے بھی رحمت، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، اور حیوانات کے لیے بھی رحمت، جمادات کے لیے بھی رحمت. دنیا میں بھی آپ رحمت ہیں، آخرت میں بھی آپ رحمت ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس خوبی سے متصف فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کے معنی آتے ہیں التعطف والرقہ، نرمی اور مہربانی. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دوسروں کا درد محسوس کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے. مشہور سیرت نگار علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رحمت کے معنی میں محبت بھی داخل ہے، شفقت بھی داخل ہے، غمخواری بھی داخل ہے، غم گساری بھی داخل ہے، خبرگیری بھی داخل ہے. گویا کہ رحمت کا لفظ ان تمام معانی کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ دوسروں کی تکلیف دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے، فوراً اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، فوراً اس کے مداوے کی فکر کرنے لگ جاتے تھے، اس کے علاج کے حل کرنے کے لیے، اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے۔ وہ مشکل میں پھنسنے والا کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ وہ کون ہے جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو بھی مشکل میں دیکھتے تھے آپ کے دل میں درد پیدا ہوتا تھا۔ یہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی کہ شاعر نے کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اپنوں کے غیروں کے وہ کام آنے والا، یتیموں کا مولا غلاموں کا والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفت، ایسی خوبی سے مالا مال فرمایا کہ دنیا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اس وقت کا منظر کچھ اور تھا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ نے محنت کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے دنیا والوں کو رہنمائی اور ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد کا منظر ہی کچھ اور ہو گیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جاہل علم و حکمت کے چراغ بن گئے، گوار تہذیب کے اور تمدن کے علمبردار بن گئے، جو ظالم تھے وہ مظلوموں کے طرفدار بن گئے، جو زانی تھے وہ عزتوں کے رکھوالے بن گئے، جو مشرک تھے وہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن گئے، بتوں کی پوجا کرنے والے توحید کے پرستار بن گئے، اور دشمنی کرنے والے محبت کرنے والے بن گئے، بے وفاداروں سے تبدیل ہو گئے، اور جو محکوم تھے وہ دنیا کے حاکم بن گئے، جو ظالم تھے وہ مظلوموں کی طرفداری کرنے لگ گئے، اور جو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آج کی اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خوبی کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کس طرح اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رحمت کا دنیا والوں کے سامنے ظہور کس طرح ہوا، آج کی اس مجلس میں مختصر انداز میں اسی بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے نامور آئے، لیڈر آئے، اور بڑے بڑے کام کرنے والے آئے، ان کی خدمات کے نتیجے میں اور ان کے کارناموں کے نتیجے میں دنیا والوں نے ان کا القاب بھی دیے۔ کسی کو سر کہا گیا، کسی کو بادشاہ کہا گیا، کسی کو مہاراجہ کہا گیا، کسی کو کچھ لقب دیا گیا، کسی کو کچھ لقب دیا گیا، کوئی شمس العلماء بن گیا، کوئی شمس الائمہ بن گیا، کوئی تاج الشریعہ بن گیا، مختلف القاب دنیا کے اندر چلتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کو بھی القاب عطا ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کا لقب ملا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کا لقب ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب ملا، حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق اللہ کا لقب ملا، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ کا اعزاز حاصل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا اعزاز حاصل ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا اعزاز حاصل ہوا۔ لیکن جو لقب، جو خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے در یتیم کے واسطے عطا فرمایا وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ دنیا میں جب کوئی انسان کام کرتا ہے، جب کوئی انسان کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی خطاب دیا جاتا ہے۔ اب یہ خطاب کبھی قوموں کی طرف سے ملتا ہے، کبھی عوام کی طرف سے ملتا ہے، کبھی حکومت اس کو کوئی خطاب سے نوازتی ہے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں میڈل رکھنے والے ہیں، یہ فلاں نام رکھنے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومتوں میں مختلف میدانوں میں مختلف کارنامے انجام دینے والوں کو الگ الگ خطابات سے نوازا جاتا ہے۔ تو کسی کو حکومتیں خطاب دیتی ہیں، کسی کو تنظیمیں خطاب دیتی ہیں، کسی کو کوئی جماعت خطاب دیتی ہے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ملا وہ کسی حکومت، عوام، کسی تنظیم یا کسی انسان یا جنات یا فرشتے کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ خطاب ملا۔ یہ خطاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا۔ اب رحمت للعالمین، یہ رحمت کے معنی کیا ہے یہ تو آپ جان چکے کہ رحمت کے معنی میں شفقت اور ہمدردی آتی ہے۔ اب اس رحمت کی وسعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یا مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یا عرب والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سارے جہان کا مطلب اس کائنات کے اندر، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، سمندر کے اندر، فضاؤں میں، آسمانوں کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک عالم کے لیے نہیں، تمام عالموں کے لیے نبی آپ کو رحمت بنایا ہے۔ تمام عالموں کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ یہ ایک دنیا ہے، یہ سورج اور چاند کا ایک نظام ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک عالم ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے 70,000 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 80,000، بعض 14,000 اور بعض 18,000 فرماتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک صحیح دلیل سے معلوم نہ ہو جائے اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے کہ عالم کتنے زیادہ ہیں۔ لیکن عالم کتنے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم انسانوں کے ساتھ عام طور پر 4 عالموں کا واسطہ پڑتا ہے۔ ایک ہے عالم ارواح، جب ہم روح کی شکل میں ہوتے ہیں، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں۔ دوسرا ہے عالم دنیا جس میں ہم ابھی موجود ہیں۔ تیسرا عالم ہے ہمارا جو عالم برزخ، جو قبر کی زندگی جس کو کہتے ہیں۔ اور چوتھا عالم ہوتا ہے عالم آخرت یا عالم محشر، یعنی آخرت کی زندگی، جب دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، قبروں سے نکال کر کے کھڑا کیا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب ہونے کے بعد ہم اپنے اپنے ٹھکانے پر جائیں گے۔ اس کو عالم آخرت، عالم محشر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 عالموں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی انسانوں کے لیے بھی آپ رحمت، جناتوں کے لیے بھی رحمت، عالم ارواح میں بھی آپ رحمت تھے، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی آپ رحمت تھے، جب دنیا میں آئے تب بھی آپ رحمت تھے، جب آپ قبر میں گئے تب بھی آپ رحمت تھے، جب کل قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اس وقت بھی آپ رحمت للعالمین ہیں، جب جنت کے دروازے پر جائیں گے، جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تب بھی آپ رحمت للعالمین ہیں، اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تب بھی آپ رحمت للعالمین۔ سارے عالم کے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عالم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے مخصوص چیزوں کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی ایک عالم کے رب نہیں ہے، کسی ایک مخلوق کے رب نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے رب ہیں، جناتوں کے نہیں ہیں، حیوانات کے نہیں ہیں، پرندوں کے نہیں ہیں، چرندوں کے نہیں ہیں، درندوں کے نہیں ہیں، مچھلیوں کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے رب ہیں۔ کائنات میں جو بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے رب العالمین کا لفظ، عالمین کا لفظ استعمال فرمایا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان هو الا ذکر للعالمین۔ قرآن مجید سارے جہان کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے واسطے نہیں آیا ہے، تمام انسانوں کے لیے آیا ہے، تمام جناتوں کے لیے آیا ہے، دیگر مخلوقات کے لیے بھی آیا ہے۔ تو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا وہ الگ بات ہے کہ مسلمان حاصل کرتے ہیں، ایمان والے حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی دعوت صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ تیسری چیز
جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے خانہ کعبہ. فرمایا ہدی للعالمین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو اس کائنات میں وجود میں آیا، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اس کائنات میں، وہ گھر ہے جو خانہ کعبہ ہے، جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، جو مکے میں موجود ہے. اور اس خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ہدی للعالمین، سارے جہان کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں گے تبھی آپ کی نماز قبول ہوگی. آپ کسی اور سمت نماز پڑھ لیں آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. وہ سارے جہان کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے. اور چوتھی چیز وہ جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے عالمین کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو چار چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت عالمین کا لفظ استعمال فرمایا. ایک تو اپنی ذات کے لیے، دوسرا قرآن مجید کے لیے، تیسرا خانہ کعبہ کے لیے، اور چوتھا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، کہ آپ کی رحمت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، مخصوص ملک کے لیے نہیں ہے، مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے کے لیے، ہر علاقے کے لیے اور ہر طبقے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یہ رحمت بنایا ہے اس کے اندر بھی آپ کی بڑی خوبی ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا. انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیگر نبیوں نے رحمت مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے، رحمت کی دعا کی ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اور آپ کی اہلیہ حضرت حوا نے دونوں نے میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور ہم نے غلطی کر کے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے. اے اللہ اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے، ہمارے اوپر رحمت نہیں فرمائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. تو آدم علیہ السلام رحمت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں. نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال رب انی اعوذ بک ان اکون من الجاہلین. دوسری جگہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے لیے اور اللہ اپنے گھر والوں کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں. ایوب علیہ السلام بھی فرماتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن میں. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست کر رہے ہیں. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک. ایسی دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکر آیا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی ہے، رحمت کا سوال کیا ہے. اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، ہمیں ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر رحمت نازل فرما. اللہ سے انہوں نے یہ سوال کیا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے تو قربان جائیے اپنے نبی کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت مانگنے کے لیے نہیں چھوڑا، بغیر مانگے آپ کو رحمت عطا فرمایا. اور رحمت عطا نہیں فرمایا بلکہ ہم نے آپ ہی کو رحمت بنا دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ ہی کو رحمت بنا دیا ہے. یعنی آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے گزارش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ ہی کو سراپر رحمت بنایا ہے. اب سراپر رحمت کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں نے بتایا تمام مخلوقات کے لیے ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عام ہے. کیا رحمت ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے خصوصی طور پر رحمت فرمانے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہارے ہی میں سے ہیں، اور تم جب کسی تکلیف میں آتے ہو، تم کسی مصیبت میں آتے ہو، تمہارے اوپر جب کوئی پریشانی نازل ہوتی ہے تو تمہارے رسول کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، بہت بھاری محسوس ہوتا ہے، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے.
چنانچہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے اس انداز میں دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور شیطان میرا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے۔ اے اللہ اگر میں مصیبت میں رہوں، میں تکلیف میں رہوں، میں دکھ کے اندر رہوں تو اب میں پریشان رہوں گا، آپ کا بندہ پریشان ہوگا، اور روزہ اقدس میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوگی اور آپ کا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، اور اگر میں خوشی میں رہوں گا، راحت میں رہوں گا، سکون میں رہوں گا تو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی اور شیطان پریشان ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی ذات سے یہ امید نہیں ہے کہ آپ اپنے نبی کو پریشان دیکھیں اور شیطان کو خوش دیکھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تکلیف سے پریشان ہو جاتے تھے، امت کی تکلیف سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی۔ جب کسی امتی کو کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں آپ دیکھتے تھے، یہ ابھی آپ کو پتہ چلتا ہے، تب بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، امت کی تکلیف آپ کو گوارا نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا رسول تمہارے پاس بھیجا ہے جو تمہاری تکلیفوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر بڑی شفقت کرنے والے ہیں، بہت رحمت سے پیش آنے والے ہیں۔ یعنی گویا کہ وہ خود ہی سراپر رحمت ہے، اللہ نے ان کو سراپر رحمت بنایا ہے تو رحمت سے پیش آنے والے بھی ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اللہ سے دعا فرماتے ہیں، کیا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ ان معبودان باطلہ نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، حق سے ہٹا دیا ہے۔ اے اللہ جو میرے ساتھ ہے، میری پیروی کرتا ہے وہ تو میرا ہے، لیکن جو میری نافرمانی کرتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے نافرمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو امت کے نافرمان لوگ ہیں، برات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ چاہے انہیں معاف فرما دیں، آپ چاہے انہیں سزا دیں، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ من عصانی فإنک غفور الرحیم، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے قرآن میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اگر آپ انہیں سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ معاف فرما دیں گے تو آپ زبردست ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کریں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما، کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو سزا دے دیں، چاہے تو معاف کر دیں، میں ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کرتا۔ کون لوگوں کے لیے؟ نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے، امت کے نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرما برداروں کے لیے تو سفارش کریں گے ہی، لیکن نافرمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ چاہیں تو معاف فرما دیں، آپ چاہیں تو انہیں سزا دے دیں۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ جب نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ہماری دعوت، ہماری محنت، ہمارا تبلیغ کرنا بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ان کو دعوت دینے کا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، کیا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان لوگوں میں سے، ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑیے، سب کو ختم کر دیے۔ انک ان تذرهم یضلوا عبادک، بد دعا فرما رہے اپنی قوم کے واسطے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر دعوت اثر نہیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے بد دعا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ برباد فرما، ان کے دلوں کو سخت فرما، یہاں تک یہ ایمان لانے کو نہ پائیں، اور ان کے اوپر دردناک عذاب نازل فرما۔ جب صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تو صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دھمکی دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، تم کو صرف 3 دنوں کی مہلت دی جاتی ہے، 3 دنوں کی مہلت ہے تمہارے پاس، اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنا عذاب تمہارے اوپر نازل کرے گا۔ صالح علیہ السلام بھی بد دعا فرما رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، اے میری قوم تم جو چاہو کرو،
ان قریب تمہیں پتہ چلے گا من یاتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ تمہارے پر اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں اللہ کے عذاب میں تمہیں گرفتار ہونا پڑے گا اور رسوا ہونا پڑے گا۔ مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام اپنی قوم کے گناہوں کو ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ یہ قوم فلا فلا گناہ کرتی ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنا چاہیے۔ اور جب فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم عذاب لے کر کے آئے ہیں، تو لوط علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتے کہہ رہے ہیں علیہ الصبح بقریب، صبح تک انتظار کیجئے، صبح کے وقت عذاب آ جائے گا۔ تو قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں کے اور انبیاء علیہ السلام کے تذکرے پڑھے اور یہ دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے نافرمانوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے، ان کی ہلاکت کی دعا فرمائی ہے اور ان سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اللہ آپ چاہے عذاب نازل فرمائیں، آپ چاہے معاف فرما دیں، آپ کی مرضی ہے، میں ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع یدیہ الی السماء وقال اللہم امتی اللہم امتی وبکا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں آنکھوں سے، زار و قطار رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں، اے اللہ میں اپنی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، اے اللہ میں اپنی امت کو بد دعا نہیں دے سکتا، اے اللہ میں اپنی امت کی ہلاکت کی تباہی کی دعا نہیں کر سکتا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا فرمائی، نبیوں کی تو ویسی دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایک خصوصی دعا کا اللہ تعالیٰ نے حق دیا تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعائیں دنیا ہی میں استعمال کر لی۔ جب قوم نے نافرمانی کی، قوم نے انبیاء علیہ السلام کو ٹھکرایا، ان کی دعوت کو رد کیا، انہوں نے بد دعا فرما دی، اللہ نے اس دعا کو دنیا ہی میں پورا کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بھی عذاب دینے میں اچھا نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا۔ اور کسی نبی کے تذکرے میں بھی آتا ہے، شاید نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یا اور کسی نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے ہلاکت کی دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے قوم کو تباہ تو کر دیا، بعد میں کہا کہ آپ جا کر کے ذرا کچھ مٹی کے برتن بنائیے۔ انہوں نے مٹی کے برتن بنائے، جب بہترین بنا کر تیار ہو گئے پھر کہا اس کو توڑیے، اب توڑ بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، کہا یہ آنسو کس لیے ہے؟ کہا میں نے محنت کی ہے، ان سے میرا دل کا لگاؤ تھا، ایک تعلق تھا، میں نے ان کو بنایا ہے، اب اپنے ہاتھوں سے توڑ رہا ہوں تو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کہا جن لوگوں کو میں نے پیدا کیا تھا ان کو بھی مجھے عذاب دینے میں کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن تم نے دعا کی اس لیے ہم نے قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا، میں نے اپنی دعا کو آخرت کے واسطے رکھا ہے، کل قیامت کے دن اس دعا کو استعمال کر کے اپنی امت کی سفارش کروں گا، اپنے امت کے گنہگاروں کو بخشواؤں گا، اپنے امت کے گنہگاروں کو معاف کرواؤں گا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ دعا فرما رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جائیے اذهب الى محمد فاسألہ ما یبکیکا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ نبی کس لیے رو رہے ہیں، اللہ کو معلوم کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پچھوانا کس لیے؟ تسلی کے لیے، آپ کی عظمت کو بتانے کے لیے، آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ جو یہاں بیٹھے رو رہے ہیں آپ کا رونا وہاں سے دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے غافل نہیں ہے، اللہ آپ ہی کی طرف متوجہ ہیں، اللہ آپ کی دعا کو سن رہے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ جائیے ذرا ہمارے نبی کے پاس، پوچھئے ما یبکیکا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ یہ آنسو کس لیے؟ یہ رونا، یہ تڑپنا، یہ بلبلانا، یہ گڑ گڑانا کس لیے؟ کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وجہ بتائی رونے کی، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، امت کے گنہگاروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ جبرائیل پھر سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کے لیے بد دعا فرمائی، جب نبی نے ان کے واقعات کو پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، رونے لگ گئے اور اپنی امت کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں، ورنہ قوم نوح نے کتنا بڑا جرم کیا تھا،
قوم لوط نے کیا کیا تھا، قوم شعیب نے کون سا کام کیا تھا، قوم عاد نے، قوم سمود نے، اور جو دیگر قوم موسیٰ نے جو کام کیے ہیں، وہ سارے کام سب کر رہے ہیں اس امت کے لوگ بھی، وہ سارے گناہ ان سے بڑھ کر کے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس امت کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ نبی نے دعا فرمائی ہے میری امت کو ہلاک مت کیجیے گا، جیسے پہلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں میری امت کو اللہ تباہ مت کیجیے گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اپنے مومن امتیوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کے ماننے والے ہیں، لیکن آپ کی امت سے فیضیاب ہونے والے صرف مومن لوگ ہی نہیں ہیں، کافروں کے اوپر بھی آپ کی رحمت کا بھی ایسے ہی جو ہے آپ کا فیض چلا ہے۔ چنانچہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، بہت پریشان کیا، اور آپ جانتے ہیں واقعات بتانے کا موقع نہیں ہے، کیسی کیسی تکلیفوں سے دوچار کیا، تو لوگوں نے گزارش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ ان کے لیے بددعا، اللہ کے رسول ان کے لیے بددعا فرمائیے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ تباہ فرمائے، ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرمائے، جیسے قوم لوط کے اوپر عذاب آیا، قوم نوح کے اوپر عذاب آیا، قوم شعیب کے اوپر، قوم صالح کے اوپر عذاب آیا، اس طرح کا عذاب ان کے اوپر بھی نازل ہو، جیسے نمرود تباہ کیا گیا، جیسے فرعون برباد کیا گیا، ہلاک کیا گیا، ایسی عذاب ان مکے والوں پر بھی نازل ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے لعن طعن کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، بد دعا کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، میں رحمت کی وجہ سے ان کے اوپر بد دعا نہیں کر سکتا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ جائیے آپ اپنی قوم کو ایمان کی طرف دعوت دیجیے۔ وہ بیچارے جاتے ہیں، قوم کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی طرف بلاتے ہیں، اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، کوئی بھی بندہ ایمان قبول نہیں کرتا ہے۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر کے واپس آتے ہیں، اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں، اللہ یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت وہلکت فادعوا اللہ علیہ، فرمایا کہ قوم دوس نے ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے انکار کیا ہے، نافرمانی کی ہے، اور وہ ہلاکت کے قریب ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائے۔ طفیل کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اپنے قوم کے لوگوں کے بارے میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے جا کر اپنی قوم کو لوگوں کو سمجھایا ہے، ان کو دعوت دی ہے، ان کو بلایا ہے، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے، تو جب یہ سننے کو تیار نہیں تو ان کے اوپر بد دعا فرمائیے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے سمجھا ابھی بد دعا فرمائی جائے گی، ابھی ان کے اوپر ہلاکت کی بربادی کی دعا کی جائے گی، ابھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا قوم دوس کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جاری ہوتی ہے، آپ کے زبان سے الفاظ نکلنا شروع ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت عطا فرما اور ان سب کو واپس ہمارے پاس لے کر کے آ جا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ اب اپنی قوم کو دعوت دو۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جاتے ہیں، اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم کے 80 گھرانے فوراً ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ اگر بد دعا فرما دیتے وہ لوگ ہلاک ہو جاتے، وہ تباہ ہو جاتے، اس کے بعد ان کی ایمان کا وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتے، ایمان لانے کا کوئی موقع ہی نہیں رہتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چونکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں فرما رہے ہیں، ان کی ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اور طائف کا واقعہ تو آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک لمبے عرصے تک 10 سال گزر گئے مکے والوں پر محنت کرتے ہوئے، محنت اثر نہیں کر رہی ہے، بلکہ جو ہے اور وہ زیادہ سختی میں اور جو ہے دشمنی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ طائف کے علاقے میں چل کر محنت کرتے ہیں۔ طائف عرب کا ایک شہر ہے، سرزمین جہاں پر ہریالی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بہت ساری خیر و برکتیں رکھی ہیں، وہاں کے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، مکے کے بعض سرداروں کی وہاں پر زمینیں، وہاں پر مکانات تھے، کیونکہ وہاں کی ہوا بڑی معتدل تھی۔ جب مکے میں زیادہ گرمی ہونا شروع ہوتی تھی تو وہاں کے لوگ طائف میں جا کر کے گرمیاں گزارتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں پر اثر نہیں ہو رہا ہے، طائف میں چل کر کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے اپنے غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں، اور ساتھ لے کر کے طائف پہنچتے ہیں۔
طائف جا کر کے تقریباً 1 مہینے تک ہر فرد سے ملاقات کرتے ہیں، سب کو دین سمجھاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے تاریخوں سے کہ ایک بھی بندہ ایمان قبول نہیں کرتا، ایک بھی انسان ایمان نہیں لاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے 3 سرداروں کے پاس جاتے ہیں، جن میں سے 3 بھائی تھے، وہ ان میں سے ایک کا نام عبد یالیل، ایک کا نام مسعود اور ایک کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کو جا کر کے سمجھاتے ہیں کہ آپ بھی ایمان قبول کر لیجئے، اپنی قوم کے لوگوں کو بھی سمجھائیے، اگر آپ ہماری دعوت قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کو بھی اللہ کامیاب فرمائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا، جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے انتہائی بدتمیزی سے آپ کو جواب دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے تجھے نبی بنا کر بھیجا تو میں خانہ کعبہ کے پردوں کو چاک کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تجھے ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تیسرے نے کہا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، لا اکلمک، میں آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر آپ سچے نبی ہیں تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ سے بات کروں، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو میں جھوٹوں سے بات نہیں کرتا۔ تو انتہائی بدتمیزی سے، بدمعاشی سے، بے رخی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا، اور صرف جواب نہیں دیا، اس کے بعد طائف کے جو نوجوان تھے، وہاں کے جو نو عمر لڑکے تھے، ان لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ کے خلاف نعرے لگاتے، شور مچاتے، فبتیاں کستے، گالیاں دیتے، دشنام ترازیاں کرتے، اور پتھروں سے مارنا شروع کر دیا۔ اتنا زیادہ پتھروں سے مارنا شروع کیا کہ آپ کے بدن سے خون جاری ہو گیا، آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا، اور پورا بدن خون سے آلود ہو گیا، یہاں تک کہ جوتوں کے اندر خون پہنچنے لگا۔ اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طائف سے باہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اخرج من مدینتنا، ہمارے شہر سے آپ فوراً نکل جائیے۔ آپ طائف کے ان گلیوں میں چل رہے ہیں، دونوں طرف سے وہ اوباش، وہ غنڈے قسم کے وہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، اپنے بتوں کی جے جے کار بھی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مار رہے ہیں۔ جب آپ تھک کر کے لاچار ہو کر کے بیٹھ جا رہے ہیں تو آپ کو آتے اٹھاتے ہیں اور آپ کو پھر پتھر مارنا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح کرتے ہوئے وہ طائف سے باہر کرتے ہیں۔ یہ شاعر نے کہا ہے کہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پایا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس میں نور حق مستور رہتا تھا، وہ اب شق ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر تشریف لائے۔ باہر آئے تو ایک مقام پر دیکھا کہ ایک جگہ ہے اور وہاں پر ایک باغ ہے بہت ہریالی والا، اس باغ میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، تب وہ لوگ آپ کا پیچھا چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کے آپ آرام کرتے ہیں، تھوڑا دیر سکون حاصل کرتے ہیں، اور سکون حاصل جب ہو جاتا ہے، جب تھوڑا آپ کو اطمینان ہوتا ہے تو اللہ کے دربار میں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ وہ دعا انتہائی درد کے عالم میں، انتہائی کرب کے ساتھ، بے چارگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ایک طرح سے شکایت کی ہے کہ اللہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا۔ فرماتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزور طاقت کی آپ سے شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اسباب کی کمی کی شکایت کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، لوگوں کی ناقدری کی شکایت کرتا ہوں کہ لوگ میری تو قدر ہی نہیں کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، میری عظمت کو، میرے مقام کو تو پہچان ہی نہیں رہے۔ وانت ارحم الراحمین، اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں۔ وانت رب المستضعفین، اللہ آپ کمزوروں کے رب ہیں۔ وانت ربی، اور آپ میرے بھی رب ہیں۔ پھر فرماتے الی من تکلونی، اللہ آپ نے کن کے حوالے کر دیا ہم کو، کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ الی بعید یتجہمنی، ایسے اجنبی کے حوالے کر دیا جو مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، مجھ سے زیادتی کرتا ہے، مجھ سے غلط معاملہ کرتا ہے۔ او الی عدو ملکتہ امری، یا آپ نے ایسے دشمن کے مجھے حوالے کر دیا ہے جس دشمن کو میرے معاملات کا اختیار آپ نے دے دیا ہے، کہ آپ نے مجھ کو میرے دشمن کے حوالے کر دیا ہے، میرا دشمن میرے ساتھ جو چاہے کرے۔ یہ ایک طرح کی شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے درد کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اس کرب اور بے چینی کو بھی بیان کر رہے ہیں جو دل پر گزر رہی تھی، جو دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اے اللہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ غیر ان عافیتک اوسع لی، اے اللہ آپ کی عافیت میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہم انی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علی امر الدنیا والآخرہ، اللہ میں آپ کے اس نور کے ذریعے جس کی وجہ سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ چاہتا ہوں ان یحل علی غضبک کہ میرے اوپر آپ کا عذاب نازل ہو، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، اور اللہ آپ ہی کو راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہے اور آپ کی طاقت اور قوت کے بغیر میرا کچھ بھی نہیں۔ اپنی بے چارگی کا بھی اظہار کیا، ساتھ ساتھ اپنی رضا اور اپنی تسلیم کا بھی اعلان کیا کہ اللہ اتنی تکلیفیں اتنی پریشانیاں جھیلنے کے بعد بھی اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے تکلیف اور سب سے دکھ بھرا اور سب سے مشکل بھرا وقت کون سا گزرا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طائف کا دن میرے لیے بہت ہی ناقابل برداشت تھا، بہت ہی دکھ بھرا تھا، بہت تکلیف بھرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنْطَلِقُ، میں چل رہا تھا، وَأَنَا مَحْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، میرے چہرے پر غم کے آثار تھے، میں پریشان تھا اور خیالات میں لگا ہوا تھا، مگر میں جب وادی ثعالب میں پہنچا فرفعت رأسی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، فَأَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّنِي، تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے، فَنَظَرْتُ فِيهَا فَإِذَا فِيهَا جبرائیل، تو میں نے جب بادل کو دیکھا تو اس میں جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سلام کیا اور کہا ان اللہ قد سمع قول قومک وما ردوا الیک، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے قوم کے جواب کو بھی سنا ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، فَأْمُرْهُ بِمَا شِئْتَ، آپ جو چاہیں اس پہاڑ کے فرشتے کو حکم دے، وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، فَسَلَّمَنِي، اور اس نے مجھے سلام کیا اور کہا یا محمد ما شِئْتَ ان شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِ مَخْشَبَيْنِ، اگر آپ جو چاہیں وہی ہوگا، اگر آپ چاہیں تو یہ جو طائف کے دو پہاڑ ہیں ان دونوں پہاڑوں کو میں ایک دوسرے میں ملا دیتا ہوں اور یہ لوگ اسی پہاڑ کے درمیان پس کر کے رہ جاتے ہیں، ان کا میں چورا بنا دیتا ہوں، ان کا میں بھوسا بنا دیتا ہوں، جو آپ کہیں گے وہ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اختیار دیا جا رہا ہے اور باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو کہیں وہی ہوگا۔ انہوں نے آپ کی ناقدری کی ہے، آپ کو ستایا ہے، آپ کو پتھر مارے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ جو کہیں گے ان کے ساتھ وہی معاملہ آج کیا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، کہا سرکار ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجئے، شکایت ان کی جور و جفا کی پیش خدا کیجئے اور زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہے یہ ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجئے کہ ان پر آگ پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر، فلک کو حکم دیجئے کہ پھٹ پڑے ان کینہ کاروں پر، بجائے آب برس آگ طائف کے بہاروں پر۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، میں زمانے میں قہر بن کر نہیں آیا ہوں، میں عذاب بن کر نہیں آیا ہوں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگرچہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے ان کی اولاد سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور بتوں کی پوجا کو وہ چھوڑ دیں گے۔ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی اور خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی فضل فرما ان پر، انہیں نور ہدایت دے، الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس لیے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ
جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی اور ایسے تکلیفوں اور ایسے درد سے دوچار کیا، ان لوگوں کے لیے بھی آپ نے ہدایت کی، رحمت کی اور اللہ سے فضل کی دعا مانگی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی اس آیت کا میں نے آپ کے سامنے آیت کی تشریح پیش کی ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا